11ویں شریف قرآن و حدیث کی نظر میں حضرات 11ویں شریف قطب ربانی محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی جانے والی محفل کو کہا جاتا ہے، چونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وفات 11 ربیع الثانی ہے، تو اس مناسبت سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو 11ویں شریف کے نام سے جگہ جگہ روحانی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور ان محافل میں قرآن خوانی، نعت خوانی، بیان، ذکر و اذکار اور ذکر صالحین کے ساتھ ساتھ طعام و فاتحہ وغیرہ امور خیر کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اور ایصال ثواب کی صورت میں سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ اور ہدیہ پیش کیا جاتا ہے۔ ایصال ثواب کرنا اور کھانا بنا کر لوگوں کو کھلانا قرآن پاک، احادیث مبارکہ، اقوال فقہا، علماء اور افعال سلف صالحین سے ثابت ہے۔ نیز 11ویں شریف کی محفل اور ایصال ثواب کے لیے کسی خاص جگہ یا وقت کی تعین نہیں ہے، بلکہ یہ محفل دن یا رات میں کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ، مثلا مسجد، مدرسہ یا کسی کے گھر پر بھی منعقد کی جا سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ الرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ 11ویں شریف اپنے مرتبہ فردیت میں مستحب ہے، اور مرتبہ اطلاق میں کہ ایصال ثواب ہے، سنت ہے، اور سنت سے مراد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سنت قولیہ مستحبہ ہے۔ سنیوں میں کوئی اسے خاص 11ویں تاریخ ہونا شرعاً واجب نہیں جانتا، اور جو جانے محض غلطی پر ہے۔ ایصال ثواب ہر دن ممکن ہے، اور کسی خصوصیت کے سبب ایک تاریخ کا التزام جبکہ اسے شرعاً واجب نہ جانے مضائقہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو نفلی روزہ رکھتے، کیا اتوار یا منگل کو رکھتے تو نہ ہوتا، یا اس سے یہ سمجھا گیا کہ معاذ اللہ حضور نے پیر کا روزہ واجب سمجھا؟ یہی حکم تیجے اور چہلم کا ہے۔ جو لوگ اپنے پہلے گزرے ہوئے بزرگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں ارشاد پاک ہے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رب ہمارے بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یعنی مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ، اور اے ہمارے رب بے شک تو نہایت مہربان رحمت والا، اور تو اپنی مہربانی اور رحم کے صدقے ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ تو یاد رہے کہ مہاجرین و انصار کے بعد آنے والوں میں
قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مسلمان داخل ہیں۔ اس آیت کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ صرف اپنے لیے دعا نہ کرے، سلف کے لیے بھی کرے۔ دوسرے یہ کہ بزرگان دین خصوصاً صحابہ کرام و اہل بیت کے عرس، ختم، نیاز، فاتحہ، 11ویں شریف اعلیٰ چیز ہیں، ان میں ان بزرگوں کے لیے دعا ہے۔ اب اس میں کئی نکات نکل کر آئے۔ نمبر 1، ہر مسلمان کو چاہیے کہ صرف اپنے لیے دعا نہ کرے بلکہ اپنے بزرگوں کے لیے بھی دعا کیا کرے۔ نمبر 2، بزرگان دین خصوصاً صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے اعراس، ختم، نیاز، فاتحہ اور 11ویں شریف اعلیٰ چیز ہیں، کیونکہ ان میں ان بزرگوں کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ نمبر 3، مومن کی پہچان یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم سے اچھی عقیدت رکھے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا جب انتقال ہو گیا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ انا ام سعد ماتت فأی الصدقہ افضل؟ قال الماء، قال فحفر بئرا، وقال هذه لأم سعد۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی بہترین صدقہ ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کنواں کھدوایا اور اسے اپنی ماں کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب اس کی روح کو ملے۔ اسی طرح مسلم شریف میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے اور وہ کسی بات کی وصیت نہ کر سکی، میرا گمان ہے کہ وہ انتقال کے وقت کچھ بول سکتی تو صدقہ ضرور دیتی، تو اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کی روح کو ثواب پہنچے گا؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں پہنچے گا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر میت کی طرف سے صدقہ دیا جائے تو میت کو اس کا فائدہ اور ثواب پہنچتا ہے۔ اسی پر علماء کا اتفاق ہے۔ اس کے علاوہ ان احادیثوں سے مندرجہ ذیل مسائل بھی بدرجہ اتم ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 1، میت کے ایصال ثواب کے لیے پانی بہترین صدقہ ہے کہ کنواں کھدوا کر یا نل لگوا کر یا سبیل لگا کر اس کا ثواب میت کو بخشا جائے۔ نمبر 2، ثواب بخشنے کے الفاظ زبان سے ادا کرنا صحابہ علیہم الرضوان کی سنت ہے۔ نمبر 3، کھانا وغیرہ سامنے رکھ کر فاتحہ دینا جائز ہے، اس لیے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ قریب کا لفظ استعمال کرتے ہوئے فرمایا، ہذہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی اے اللہ اس کنویں کے پانی کا ثواب میری ماں کو عطا فرما۔ اس سے معلوم ہوا کہ کنواں ان کے سامنے تھا۔ نمبر 4، غریبوں اور مسکینوں کو کھانا وغیرہ دینے سے پہلے بھی فاتحہ کرنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت سعد نے کیا کہ کنواں تیار ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے ثواب بخش دیا۔ حالانکہ لوگوں کے پانی استعمال کرنے کے بعد ثواب ملے گا۔ اسی طرح
اگرچہ غریب اور مسکین کو کھانا دینے کے بعد ثواب ملے گا، لیکن اس ثواب کو پہلے ہی بخش دینا جائز ہے۔ نمبر 5، کسی چیز پر میت کا نام لینے سے وہ چیز حرام نہ ہوگی۔ مثلا غوث پاک کی 11ویں کی نیاز حرام نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضرت سعد صحابی نے اس کنویں کو اپنی مرحومہ ماں کے نام سے منسوب کیا تھا، جو آج تک بیر ام سعد کے نام سے مشہور ہے، اور دور صحابہ سے آج تک مسلمان اس کا پانی پیتے رہے ہیں، اور کوئی بھی اس کا قائل نہیں کہ ام سعد کا نام بول دینے سے کنویں کا پانی حرام ہو گیا۔